ایک فارمولا یاد رکھنا ہے، ڈبل ایس ایس ایس، سیرت از سولوشن. زمانہ کوئی بھی ہو، ون اسٹینڈرڈ فٹس فار آل. کیونکہ نبی پاک پر نبوت ختم ہوئی ہے، نبی پاک کی نبوت تو ختم نہیں نہ ہوئی، تو ریفرنس از نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لکھیں اور قلم توڑ دیں. دور جدید ہو یا دور قدیم، آنے والے وقت میں میتھوس 5 آ جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فلائنگ ٹیکسیز آ جائیں، یا انسان مارس پر اور چاند پر کالونیز بنا لے، نبی پاک کی ذات میں ہر دور کی ہر ایجاد کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے. آج کا ٹرینڈنگ ٹاپک آپ دیکھیے، جن زیز کہتے ہیں کہ a body which can withstand pressure, a mind which doesn't panic and a career which gives you money. یعنی ایسا جسم جو پاور سہ سکتا ہو، اگر تھوڑی دیر بعد آپ تھک جائیں گے تو کام تو نہیں نہ کر سکیں گے، اور آپ کا دماغ اگر بار بھڑک اٹھتا ہے تو پھر آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. اور آپ نے ایسا کیریئر چن لیا جس کی اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے تو کیا فائدہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملاحظہ کیجئے، ارشاد علی شان ہے، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، یعنی محبوب ہے، لیکن خیر دونوں میں ہے. تو یہاں ایمان، ارادہ، خوف خدا، کانفیڈنس، قوت ارادی اور فزیکل ویلنس بھی شامل ہے. اور اپنا خیال رکھنے کے بارے میں کتنی زبردست رہنمائی سیرت میں ہے. مسواک، وضو، بال تراشنا، غسل کرنا. آپ نے جتنا بھی نبی پاک کے بارے میں آج تک سنا پڑھا، جو پروفائل پوری ہے، بتائیے ایسا لگتا ہے نا کہ نبی پاک کا لائف سٹائل بہت ایکٹیو تھا، اور آپ اپنے صحابہ کو بھی ایکٹیو رکھتے تھے. تیر اندازی، گھڑ سواری، فزیکل سکلز، غزوات کے لیے تیاریاں، اور جو ارشاد عالی شان ہے قرآن مجید میں، ان کے مقابلے کے لیے اپنی قوت تیار رکھو، یعنی ٹریننگز اور فٹنس انسٹرکشنز ہیں. اور پھر آج کا جدید دور فاسٹ دور ہے، سب کچھ تیزی کے ساتھ کرو، سپیڈ کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام نے بھی ہمیں فاسٹ کا بتایا ہے کہ اگر بیٹی جوان ہو جائے، فاسٹ اس کا نکاح کرنے کی کوشش کرو، قرض لے لو، فاسٹ اس کی ادائیگی کرو، نماز کا وقت آ جائے، فاسٹ اس کی بھی ادائیگی کرو، نیکیوں کا موقع ملے، فاسٹ نیکی میں جلدی کرو. اور پھر ڈیسیژن میکنگ، آج کے دور میں اہم ترین چیز جس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے، فیصلہ لیٹ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے. کبھی کبھار تو واضح ہوتا ہے یہ اچھا یہ برا ہے، تو اچھے کو چن لو، برے کو چھوڑ دو. لیکن کبھی کبھار دونوں طرف سے بالکل دلائل مضبوط ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، یہ کروں یا میں یہ کروں، اس وقت فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے. اور یہاں پر نبی پاک کی ذات اقدس سے ہمیں ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں ایسے زبردست پوائنٹس ملتے ہیں، بالخصوص صلح حدیبیہ، ہجرت مدینہ، غزوہ بدر، اور ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے جو فیصلے فرمائے آج تاریخ انسانی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. اور آج پوری دنیا میں ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فوکس، توجہ نہیں ہے، اٹینٹیو نہیں ہے. 4 چیزوں پر فوکس دیکھیے گا. آپ کا فوکس مسنگ پر ہوتا ہے یا ہیپ پر ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو نہیں ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کا فوکس پریزنٹ پر ہوتا ہے یا پاسٹ پر ہوتا ہے؟ آپ کا فوکس پازیٹیو پر ہوتا ہے یا نیگیٹو پر ہوتا ہے؟ آپ کا فوکس کین ڈو پر، یعنی جو میں کر سکتا ہوں اس پر ہوتا ہے، یا کینٹ ڈو، یا جو نہیں کر سکتا اس پر ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں فوکس فرمایا، جہاں تک دن اور رات پہنچے ہیں میرا دین اسلام وہاں پہنچے گا. فوکس یہی تھا. اور ساری زندگی مبارکہ میں ایک لمحہ آپ دیکھیے، سمجھیے، اس فوکس سے کبھی نہ ہٹے. غار ثور میں دیکھیے، ابھی مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، نہ کوئی پراپر امپائر ہے، نہ کوئی پراپر سسٹم ہے. وہاں پر کھوجی تھانے تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ آ گئے. وہاں پر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اے ابوبکر فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جب تمہاری زندگی میں سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی مدد نہ ہو، کوئی علائے نہ ہو، کوئی امید نہ ہو، یاد رکھو ساری امیدوں کا اور فوکس کا مرکز وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اور آج کے سارے پروفیشنلز کے لیے نبی پاک کی اس حدیث میں کیسا زبردست سبق موجود ہے کہ اللہ loves that any one of you does some task and you do it with precision. یعنی تم میں سے کوئی کام کرے تو ایکسلنس کے ساتھ کرے، اتقان، پریسیشن کے ساتھ، بڑے زبردست انداز سے کرے. اور یہاں پر جو ایکسلنس ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نتیجے کی اچھائی کی طرف توجہ کرے، بلکہ جو سارا پروسیس ہے اس سارے پروسیس کے اندر اچھا کام کرے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے دل لگا کے کام کرنا، ایک ہوتا ہے جان لگا کے کام کرنا. تو نیت کیجئے 2026 کے ربیع الاول کے اندر ہم انشاءاللہ سیرت نبوی پڑھیں گے،
سیکھیں گے اور دنیا تک پہنچائیں گے.